نہیں ہے جو آنریبل سینیٹر دلاور خان. دیتا ہوں جی میڈم, میں ادھر ہی ہوں آج. انشاءاللہ آپ سارے آہستہ آہستہ تقریر کر کے گھر جائیں گے, جیسے ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب آئے بھی لیٹ اور چلے بھی اسی طرح چلے گئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. نہ آتی جوانی. تشریف رکھو, آج سب کے ساتھ جائیں گے آپ, اس طرح نہیں آ کے تقریر کے لیے شور کریں اور چلے جائیں. جی 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 دلاور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ آتی جوانی, نہ ہم دل لگاتے, نہ کرتے محبت, نہ آنسو بہاتے. جناب چیئرمین صاحب, میں تو مردان کے ایک دیہات کا باشندہ ہوں, اور آنسو اس لیے بہاتے ہیں کہ ادھر اسلام آباد اس شہر میں آ کر سینٹ کا ممبر بن کر جو یہ ظلم اور زیادتیاں آئے دن ہو رہی ہے غریب عوام کے ساتھ, تو وہ دیکھ کر ہم آنسو بہاتے ہیں. مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ عید آنے والا تھا, اور اس کے بیوی نے جو کہ 7 بادشاہوں کی بیٹی تھی, اس کی وائف, یعنی دنیائی لحاظ سے آج تک اس مریم بی بی جیسا حیثیت والا عورت نہیں آئی مالی اعتبار سے. اس بی بی نے شوہر کو کہا کہ عید آنے والا ہے اور شہزادوں کے کپڑے نہیں ہیں, تو اس نے مشورہ کیا کہ والی بیت المال کو یعنی وزیر خزانہ کو خط لکھے اور اس سے 2 مہینے کا ایڈوانس لے لیں, اور اسی سے شہزادوں کے لیے کپڑے بنا لیں گے. جب خلیفہ وقت نے خط لکھا والی بیت المال کو کہ مجھے آپ 2 مہینے کا ایڈوانس تنخواہ دیں, تو والی بیت المال نے دوسرا کاغذ بھی خراب کیا. اسی کاغذ کے دوسرے طرف اس نے لکھا کہ حضور آپ حاکم ہیں اور اس ریاست کے بادشاہ ہیں, لیکن آپ مجھے ایڈوانس تنخواہ جو آپ 2 مہینے کا مانگ رہے ہیں اس عمر کا گارنٹی آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو اس 2 مہینوں کا تنخواہ دے دوں گا. تو آیا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے حکومت, اس سے پہلے حکومت, جتنے بھی حکمران گزرے, آیا انہوں نے انسٹیٹیوشن اتنے مضبوط بنائے ہیں؟ میں ایک دوسرا واقعہ آپ کو حضور حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب کا سناتا ہوں کہ اس کے بچے تھے اور اس کو اپنے خادم نے زہر دیا, اور لوگ اس کے بیمار پرسی کے لیے آتے. جب بیمار تھا تو اس کے بھائی نے, بیوی کے بھائی نے اپنے بہن کو کہا کہ حضور کے کپڑے بہت خراب ہیں, یہ کپڑے اس کو تبدیل کرو, کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ, گورنر, وزیر, امیر, امراء, یہ آتے بیمار پرسی کے لیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور کر لیں گے. نیکسٹ ڈے جب اور لوگ آئے, اس کا بردر ان لا اس کے گھر گئے تو وہی کپڑے اس نے پہنے تھے. تو مہمان جب رخصت ہو گئے تو اس نے اپنے بہن سے پوچھا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضور کے کپڑے چینج کر دو, آپ نے میرا وہ بات کیوں نہیں مانا؟ اس نے اس کے کان میں کہا کہ حضور کا ایک ہی جوڑا کپڑا ہے, کپڑے ہے ہی نہیں. تو آیا ہمارے حکمران ایک بھی آپ مجھے بتا دیں, خواہ وزیر ہو, وزیر اعظم ہو,
آج کا ہو اس سے پہلے، اس میں اس کا رتی برابر کوئی یہ نشانیاں ہے یا ہمارے انسٹیٹیوشن اتنے مضبوط کیے ہیں انہوں نے؟ چیئرمین صاحب 170 ارب روپے کا ابھی جو منی بجٹ یہ لے آئیں، 170 ارب روپے اس ریاست پاکستان کے لیے اکٹھا کرنا، اگر مجھ جیسے بندے سے مشورہ کرتے میں 2 ایونیو بتا دیتے کہ یہ یہاں سے 170 ارب روپے لے لے اور یہ غریبوں پر یہ بم نہ گرائیں۔ وہ غریبوں پر وہی بم گرایا گیا اور یہاں پر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اس کو نوازا گیا۔ میں جناب چیئرمین صاحب ہمارے 2 صوبوں کے ساتھ اور پورے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ جو بھی حکمران آتا ہے اس 2 صوبوں پر اور ریاست پاکستان کے غریب عوام پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ پرسوں ایک منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا کہ سروسز کلب اور گالف کلب 5000 روپے سالانہ کوئی لیز پر دیے گئے ہیں، تو یہ نہیں دینا چاہیے۔ پورا ٹیلی ویژن پر اس کو کوریج دیا جا رہا تھا۔ وہ بھائی یہ میرا کام تو نہیں ہے، آپ فیڈرل منسٹر ہیں، کینسل کروا دو لیز۔ لیکن پتہ نہیں کہ کس وجہ سے وہ منسٹر صاحب یہ بات کروا رہا تھا، یا تو اس گالف کلب کو والے کو اپنا تابع بنا رہا تھا، اور اسی منسٹر صاحب نے اسی طرح یہاں پر جو پراپرٹی کا ٹائکون ہے پاکستان کا اس کے پیچھے پڑا رہا کچھ عرصہ۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ میل ملاپ کر کے اس سے خاموش ہو گیا۔ پھر جب MG گاڑی امپورٹ کی گئی تو اس کا بہت چرچا ہو رہا تھا، اس کے پیچھے پڑا اور اس کے بعد خاموش رہا۔ اس کے بعد ایک دوسرے سیکٹر کے پیچھے پڑا اور آج گالف کلب کے پیچھے پڑا ہے۔ میرا خیال میں وہ لوگ اس کے ساتھ مل کے پھر منسٹر صاحب خاموش ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا سانحہ پاکستان کا۔ سر اگر اس ریاست کا کوئی مداوع کرنا ہے، کوئی اس لوگوں کی دادرسی کرنی ہے، سر یہ اس کا مثال موجودہ جو حکمران، اس کا مثال اس طرح ہے کہ گاڑی میں پنچر ہو اور گاڑی 10-20 میل چلے اور اس سے ہوا نکلتا ہے، پھر دھکے مار کر ٹائر کے دکان پنچر والے کے پاس لے جاتے ہیں، پھر ہوا بھرتا ہے اور پھر چل پڑتے 10-15 منٹ۔ یہ چور پنچر اس اکانومی سے نکالنا پڑے گا۔ جب تک ٹائر میں پنچر آپ لگاتے، جب تک آپ ٹائر چینج نہیں کرتے، اسی طرح ہم بھکاریوں کی طرح یہ ایٹمی ملک ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے ممالک کے ہم محتاج ہیں، اور اس کی میرا خیال کیا کیا تابعداریاں ہم نہیں کرتے۔ میں حضور والا، اگر یہ ہماری جو پالیسیز ہیں جو کہ ہر وہ سیکٹر میں ملٹی نیشنل کو نوازا جا رہا ہے اور لوکل انڈسٹری کو اگر توجہ دیا جائے، اس کو سپورٹ دیا جائے۔ میں سر ایک ہمارا KP جو نقدہ اصل ہے ہمارا تمباکو، کسی ایگریکلچر پروڈیوس پر چیئرمین صاحب کسی ایگریکلچر پروڈیوس پر ٹیکس نہیں ہے۔ آئین ہمارا یہ کہہ رہا ہے، اور ہمارا تمباکو کا ایک ہی فصل ہے، اس پر 390 روپے کلو ٹیکس لگایا گیا ہے۔ تھینک یو سر۔ Honorable Senator